سلاما علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے 8واں رکوع سورۃ البقرہ آیت نمبر 73 اس پہ ہمارا سبق ہے۔ توجہ فرمائیے گا تاکہ مسائل سمجھ میں آ سکیں اور اجڑے ہوئے جو دل ہیں یہ قرآن کے نور سے روشن ہو جائیں۔ کل آپ نے وہ مکمل کہانی سنی تھی، وہ جو قتل ہوا تھا، پھر کس طرح اس قتل کو اللہ نے قاتل کو زندہ کروایا، کیسی کیسی وہ گائیں تھیں، کیسے پھر وہ آئی، اس کی قیمت کتنی لگی، وہ ساری آپ نے سنی تھی۔ اب اس سے آگے چلیں، اس سے آگے جو آیت نمبر 73 ہے، اللہ فرما رہا ہے سما پھر قست سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل من بعدی اس کے بعد ذالکا جو تم نے یہ سارا وقوع دیکھا۔ کتنے سخت ہو گئے؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ پہلے اللہ نے فرمایا کہ وہ پتھروں جیسے سخت ہو گئے، پھر ساتھ ہی اللہ نے اگلی بات کی، فرمایا او اشد قسوہ، نہیں پتھروں سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ دل سخت ہو گئے۔ وَإِنَّا اور پھر خود بے نیاز فرما رہے ہیں بے شک من الحجارتی یہ جو پتھر ہے نا، لما ان کو تم دیکھو، یہبتو پھوٹتی ہیں یا نکلتی ہیں، منہ الانہار پتھروں کے اندروں سے نہریں، پتھروں کے اندروں سے نہریں نکلتی ہیں۔ وَإِنَّا اور بے شک منہا بعض ایسے پتھر بھی ہیں، لما یشقق کہ وہ پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ پھر پھٹنے کے بعد نکلتا ہے، منہ الماء ان کے اندر سے پانی۔ وَإِنَّا اور بے شک منہا بعض ایسے بھی ہیں، لما یہبط جب پتھروں کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، من خشیت اللہ وہ اللہ کے ڈر سے ہلنے لگتے ہیں، وہ اللہ کے ڈر سے لرزہ بر اندام ہو جاتے ہیں، ہلنے لگتے ہیں، پتھروں پر بھی خوف طاری ہو جاتا ہے۔ وَمَ اللَّهُ اور اللہ بِغَافِلٍ یہ خبر نہیں ہے، اما تعملون اس سے جو تم کرتے ہو، اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم بولو، اس سے جو تم کرتے ہو۔ اب ذرا سنیے گا، اس کا شان نزول یوں ہوا کہ جب گائے کو ذبح کیا گیا، اس کا ایک ٹکڑا گائے سے جدا کیا گیا اور وہی ٹکڑا پھر لگایا گیا اس مرے ہوئے انسان کو جس کا نام تھا آبیل۔ کیا نام تھا؟ آبیل۔ جب جو ہی وہ گائے کا گوشت کا ٹکڑا اس کو لگا، وہ زندہ ہوا اور زندہ ہو کے اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ تو آگے سنیے گا اللہ کی شان، جو ہی اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتایا، وہ جو قاتل تھا وہ اور اس کی جتنی بھی قوم تھی وہ ساری تو اس کو مارنے کے لیے دوبارہ لبکی کہنے لگی، یہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ تو جھوٹ بولتا ہے، ہم نے تو اس کو قتل نہیں کیا، یہ اٹھ کے ہمارے اوپر الزام لگانے لگا، ہم نے نہیں اس کو قتل کیا۔ اب اس سے زیادہ اللہ کے نبی کیا معجزہ دکھاتے کہ مرے کو زندہ کیا، اور وہ مرا بندہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ بتا رہا ہے۔ تو یہ ظالم جو ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بولتا ہے، بالکل اقبال جرم کرنے کے قریب تک نہ گئے، انکار کر دیا
کہنے لگے کہ ہم نے ان کو قتل نہیں کیا۔ تو جب یہ جواب انہوں نے جھوٹ بولا، اللہ کی توحید کو نہ مانا، پاک موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے معجزے کو نہ مانا، تو پھر اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم، اور تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ من بعدی کہ یہ تم نے سارا ماجرا دیکھا، فہی کالحجارہ، پتھر جیسے تمہارے دل ہو گئے، او اشد قسوہ، اللہ خود فرما رہے پتھر نہیں، ہم کہتے ہیں پتھروں سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں کہ جن کے دل کے اوپر اللہ کی کوئی بات اثر ہی نہیں کر رہی۔ آنکھوں کے سامنے گاں کو ذبح کیا گیا، آنکھوں کے سامنے وہ مقتول زندہ ہوا، آنکھوں کے سامنے یہ سارا، آج تک کسی تاریخ اسلام کے اندر ایسا نہیں ہوا، لیکن اللہ نے کر کے دکھایا، ظالموں نے نہ مانا۔ اور بھائی جان، 3 چیزوں سے حدیث پاک میں آیا دل کی سختی ہوتی ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ 3 چیزوں سے، توجہ فرمائیے گا، 3 چیزیں اگر بندے میں آ جائیں تو دل سخت ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، جس کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ عیش ہی عیش ہو، تو وہ اتنا عیاشی بندہ جو ہے اس کا دل بھی اللہ کی طرف نہیں لگتا، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ زیادہ پیسہ، قرآن مجید میں 28ویں پارے میں اللہ نے خود فرمایا انما اموالکم، بے شک تمہارے مال، واولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنہ، تمہارے لیے فتنہ ہے۔ زیادہ پیسہ بھی آ جائے تو بندے کو وہ اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ زیادہ اولاد بھی اگر اللہ بندے کو عطا کر دے تو وہ کہتا ہے کہ میں ہی ہوں، وہ پھر بھی اپنا اللہ کی بارگاہ میں جھکتا نہیں ہے۔ تو 28ویں سپارے میں یہ فرمایا، اور قرآن کے ایک اور حصے میں اللہ نے فرمایا المال والبنون، مال کا معنی پیسہ، والبنون، بنون کا معنی بیٹے، پیسہ اور بیٹے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا مال اور بیٹے جو بندے کو اللہ کی عبادت سے دور نہ کریں، فرمایا یہ انسان کے لیے زینت ہے۔ انسان کے لیے کیا ہے؟ زینت ہیں، انسان کی خوبصورتی ہے۔ پیسہ ہو، کوٹھیاں بنگلے گاڑیاں ہوں، پھر بھی وہ اللہ کو جھکتا رہے تو پھر کیا کہنے اس کے کہ سب کچھ ہے، پھر بھی کہتے سبحان ربی الاعلی، اللہ میری ذات کچھ بھی نہیں، سب سے اعلیٰ بھی تیری ذات ہے اور سب سے پاک بھی تیری ذات ہے۔ تو کہاں کہ جو زیادتی عیش ہوتی ہے، زیادہ پیسہ اگر وہ اللہ کے کاموں میں نہ لگے۔ بڑی بات یاد ہے، یہ جو اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بھائی دعوت اسلامی والے، ان کے ایک بہت بڑے مبلغ تھے۔ ایک شیخ صاحب کے دروازے پہ گئے، جا کے انہوں کہنے لگے شیخ صاحب یہ آپ کے سامنے مسجد بن رہی ہے کالونی میں، کوئی چندہ دے، ایسے ہاتھ کیا میری طرف دیکھیں۔ اب وہ شیخ صاحب فرعون وقت کا بنا ہوا تھا، اس نے اس مبلغ دعوت اسلامی یعنی کہ اس عالم دین کے ہاتھ پہ تھوک دیا، اس نے کہا جا میں کچھ نہیں دیتا۔ اب اس کا حوصلہ دیکھیں، اس نے ہاتھ پیچھے کر کے اپنے ہاتھ کو صاف کیا، اس نے کہا شیخ صاحب یہ تو میرے لیے ہوا، اب بتاؤ اللہ کے گھر کے لیے کیا دے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ وقت تھا، وہ معاملہ تھا، اللہ نے دل کے اندر اپنی محبت ڈالی اور خوف ڈالا، اندر گیا۔ وہ دعوت اسلامی والے کہتے ہیں وہ اپنی چیک بک لے آیا، اس نے کہا جی مولانا صاحب یہ لیں، جتنا خرچہ آتا ہے میرے بینک اکاؤنٹ سے آپ پیسے لے کے کرتے رہیں اور کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ کیا بات۔ تو یہ حوصلہ مندی جو ہے یہ بھی بڑی چیز ہے، تو اس لیے فرما دیا کہ زیادہ اگر پیسہ آ جائے تو یہ بھی بندے کو کیا کر دیتا ہے، اللہ کی محبت سے دور کر دیتا ہے۔ ایک چیز آ گئی۔ دوسری چیز آ گئی کہ دنیا میں بندہ زیادہ مشغول رہے، ہنسے مذاق اور یہ دنیاوی جو ہے معاملات کے اندر، اس کا دل بھی پھر اللہ کے ذکر میں نہیں لگتا۔ یہ جو دنیاوی بندے ہوتے ہیں نا، مسجد میں آ جائیں، آپ زیادہ جانتے ہیں 2 منٹ جمعہ اوپر ہو جائے تو ان کو ایسے ہو جاتی جیسے یہ پھائی لگنے لگے، وہیں پہ بیٹھ کے کوئی اشارے کرے گا اور کئی کہے گا کہ پتہ نہیں جان نکلنے لگی ہے جی جلدی ختم کر دیں، اس لیے کہ ان کے دل جو ہیں یہ دنیا کی محبت میں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔
اور حضور پاک کی حدیث نہیں ہے، فرمایا مومن کا دل مسجد میں ایسے لگتا ہے جس طرح مچھلی کا دل پانی میں لگتا ہے، پانی میں مچھلی کا دل لگتا ہے، تو فرمایا کہ مومن کا دل مسجد میں ایسے لگتا ہے۔ اور منافق کے لیے فرمایا جن کے دل اٹکے ہوئے ہیں، فرمایا ان کا دل مسجد میں ایسے لگتا ہے جس طرح پرندہ پنجرے کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ پکھو ہو، پرندہ ہو، جس کو پنجرے میں ڈال دیا جائے، وہ کہتا کس وقت دروازہ کھلے تو میں نکل جاؤں۔ ایسے ہی یہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل وہاں پہ اٹکے ہوتے ہیں اور مجبوراً یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں، تو فرمایا زیادہ دنیا میں کھب جانا بھی تمہیں اللہ کے قریب آنے نہیں دیتا۔ دو ہو گئے۔ اور نمبر 3 فرمایا کہ اللہ والوں کی جو عداوت ہوتی ہے وہ بھی دلوں کو سخت کر دیتی ہے۔ اللہ والوں کی جو عداوت ہوتی ہے وہ بھی دلوں کو سخت، پھر بندے کو تمیز نہیں رہتی۔ ایک اللہ کا ولی کامل سید زادے ہیں، بعمل سید زادے ہیں، جس بندے نے اتنا ہاتھ ڈالا کہ اس کی توہین کر دی، بعمل سید زادہ، پھر اس کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں سید زادہ ہوں، اس کے کردار سے پتہ لگتا ہے، اس کے بولنے سے پتہ لگتا ہے، اس کی انداز گفتگو سے پتہ چلتا ہے۔ تو اگر اللہ کی ذات کے بعد سب سے اونچی اگر کسی کی ذات ہے وہ سرکار کی ذات بے شک بے شک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر جو سرکار کی ذات ہے وہی سادات کی ذات ہے۔ تو جس نے ان کی توہین کر دی تو کہا مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، پھر وہ زیادہ اس کے اندر آگے نکلا۔ تو مقصد کیا ہوا کہ ان کے دل بھی سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ پاٹھی بندہ ہے کہ یہ رسول کی آل ہے، یا عام بندہ ہے یا عالم دین ہے۔ تو فرمایا یہ 3 چیزیں، زیادہ پیسے کا آ جانا، دنیا کی محبت میں کھب جانا، اور اللہ والوں کی عداوت کرنا، فرمایا یہ بھی دلوں کو کیا کر دیتی ہے؟ سخت کر دیتی ہے، یعنی دلوں کو سیاہ کر دیتی ہے۔ تو آگے ذرا سنیے گا، جو پتھر ہے نا، پتھر، ان کے اندر شعور ہے، ہمیں علم نہیں ہے۔ پتھر بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں لیکن ہم سن نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا سورۃ النور کے اندر، یہ سورت میں سورۃ النور، سورۃ النور ہے 18ویں سپارے میں، اللہ فرماتے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، فرمایا کل کا کل جو میری کائنات میں ہے، فرمایا وہ میری تسبیح پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب پتھر بھی اللہ کی کائنات میں ہے کہ نہیں؟ تو پتھر بھی جس طرح آپ ایسے کہہ لیں اللہ تو اللہ ہے، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1000 مرتبہ لوگوں کو کہا جاؤ اس پتھر کو جا کے کہو کہ تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے، اللہ شعور ہے ہی تو۔ اس کو شعور تھا نہ سننے کا، تو پھر وہ بھاگتے ہوئے آئے۔ اور پتھر کبھی بھی پانی کے اوپر نہیں تر سکتے، لیکن میرے نبی نے جس پتھر کو بلایا، اگر درمیان کے اندر کوئی ندی نہر ہوتا تو اس کے اوپر وہ جو تھی وہ ترتا، اور ترتے ہوئے حضور کے پاس حاضر ہوتا اور آ کے عرض کرتا السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا اولو، السلام علیک یا آخر، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، اول بھی آپ ہیں اور آخر بھی آپ ہیں۔ ایک نئی روایت میں نے رات پڑھی اور زندگی میں پہلی دفعہ میں نے پڑھی، اور انشاءاللہ زندگی میں پہلی دفعہ آپ سنیں گے۔ وہ کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک پہاڑ ہے سبیر، اس کا نام ہے سبیر۔ کیا نام ہے؟ سبیر۔ حضور نہ سیر فرماتے فرماتے صحابہ کی طرح سبیر پہاڑ کے اوپر چڑھے، یہ مکہ المکرمہ کی سین سے باہر ہے۔ جب چڑھے نا اس کے اوپر، تو سبیر پہاڑ نیچے سے بولا، کہنے لگا یا نبی اللہ، جلدی جلدی آپ میری پشت سے اتر جائیے، آپ کو دشمن تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ علی دروازہ بند کر۔
آپ کو دشمن تلاش کر رہے ہیں، آپ اوپر کھڑے ہیں، وہ آپ کو دیکھ لیں گے، حضور جلدی جلدی اتر جائیے۔ اور میرے نبی مسکرا پڑے۔ اب صحابہ نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ فرمائے یہ پہاڑ مجھے خبر دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی جلدی اتر جائیے۔ پتہ چلا اس کو بھی پتہ ہے میں اللہ کا سچا رسول بن گیا۔ سبحان اللہ او پتھرانو کلمے پڑھا جانا او پتھرانو کلمے پڑھا جاندا ہے، او سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، او گونگیاں نو گلاں کرا جاندا ہے، میرے آقا دا رتبہ خدا جاندا ہے۔ تو دیکھیں پتھروں کے اندر بھی شعور ہے، احساس ہے۔ تو اس سبیر پہاڑ نے کہا حضور نیچے اتر جائیں، اور اللہ کے نبی پھر نیچے اتر گئے۔ چلو یہ تو مشکل روایت میں نے پہلی دفعہ پڑھی، آپ نے پہلی دفعہ سنی، اور آسان روایت سنیں۔ میرے نبی ایک دن سیر کرتے کرتے احد پہاڑ کے اوپر چڑھے۔ سبحان اللہ کس پہ چڑھے؟ احد پہاڑ پہ۔ ساتھ ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خود حضور تھے۔ جب سرکار اوپر چڑھے، جو ہی سرکار اوپر گئے تو اس پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، ہلنا شروع کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ لرزا، بعض کہتے ہیں کہ ان کے اندر زلزلہ آ گیا، لیکن ہمارے استاد جب یہ حدیث پڑھاتے یہاں پہ آتے تو فرمایا کرتے نہیں، نہ زلزلہ آیا نہ لرزا۔ جب حضور کے قدم نازنین اس کے پشت کے اوپر گئے، اس کو ٹھنڈ پڑی، خوشی کے ساتھ جھوم کر محمد کا استقبال کرنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور خوشی کے ساتھ جھوما کہ جو قدمین شریفین عرشوں سے اوپر چلے گئے آج وہ میرے اوپر آ گئے۔ تو جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعلین پاک حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ یعنی کہ حضور کے نعلین اگر کسی کو مل جائیں تو وہ بھی کہتا میں کائنات کا سردار ہوں۔ حضور تو بڑی اوپر کی بات ہے۔ تو حضور چڑھے تو وہ ایسے کر کے نا وجد میں آیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیر مبارک ہلکی سی ٹھوکر ماری، اسبت یا احد، اے احد رک جا، ہلا جو نہ ایسے، رک جا، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں تیرے اوپر۔ تو یہ میرے نبی نے کہا، اللہ کے نبی تو خود ہو گئے، اور نبی پاک کو اللہ نے یہ علم بھی دیا کہ کس نے شہادت کی موت مرنا ہے یا کس نے اپنے بستر پہ مرنا ہے۔ ابو بکر صدیق اپنے گھر میں فوت ہوئے تو فرما دیا یہ صدیق ہے۔ حضرت عمر کو اپنا شہید کیا گیا مصلی رسول کے اوپر تو وہ شہید۔ حضرت عثمان کو 41 دن پانی کھانا بند کر کے ان کو بھی شہید کیا گیا، وہ بھی شہید۔ ابھی شہید ہونا تھا تو اللہ کے نبی نے اللہ کی عطا سے وہ ساری باتیں بتا دیں۔ فرمایا رک جا، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں، بولو 2 شہید ہیں۔ تو اس لیے یہاں سے بھی پتہ چلا کہ اپنا پتھروں کے اندر سننے کی طاقت ہوتی ہے، اللہ رکھتا ہے، پتھروں کے اندر سننے کا شعور ہوتا ہے۔ ایک کافر آیا، حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، فرمایا میں نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے یہ میرا نبی، میں نے تو دعویٰ نہیں کیا، اللہ کا دعویٰ ہے۔ اس نے کہا وہ جو سامنے پتھر ہے وہ آئے پانی کے اوپر تیرے، وہ آپ کا کلمہ پڑھے۔ فرمایا پھر میں نے تو ہی جا کے کہے ان کو کہ تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے۔ یہ بندہ گیا وہاں پہ اور اس ظالم نے جا کے کچھ بھی نہ کہا، چپ کر کھڑا ہوا، منہ کے اندر کہا اور گزر گیا۔ اس نے کہا نہ آواز نکلے گی، نہ پتھر تک پہنچے گی، نہ پتھر یہاں سے لڑکے گا چلے گا، نہ وہاں پہ جائے گا، تو ہم کہہ دیں گے میں نے تو سنیا دیا تھا لیکن وہ آیا ہی نہیں، معاذ اللہ یہ سچے نبی نہیں ہے۔ ادھر اتنی بات ہوئی، ادھر پتھر فوراً جھٹکے میں آیا، آ کے پانی کے اوپر تیرا، حضور کے پاس آ کے پہلے سلام کیا، پھر شکایت لگائی، حضور پہلے تو آپ پہ سلام ہو، شکایت یہ ہے جس ظالم کو آپ نے بھیجا تھا نا اس نے دل ہی دل کے اندر کہا کہ چل تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، زبان نہیں ہلائی لیکن اللہ نے اس کی دل والی بات مجھے سنا دی، سبحان اللہ۔ اور میں آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کتنی دلیلیں ہو گئیں، چلو آخری دلیل یہ بھی سن لیں۔ ابو جہل آیا تھا، ہاتھوں کے اندر کیا تھی؟
روڑیاں کس کی تھیں؟ کنکر کس کے تھے؟ پتھر کے، ایسے مٹھی میں بند کر کے، اور آ کہنے لگا جی بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے، بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے، اور اگر یہ بولیں اور آپ کی گواہی دیں تو پھر ہم مان لیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے کیا پوچھتے ہو، جو تیری مٹھی کے اندر ہے ان سے پوچھو کہ محمد، ان سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب اتنی بات کی تو جو کینکر تھے ہاتھ میں، روڑے تھے، پتھر تھے، انہوں نے اس کے مٹھی کے اندر سے پاک رسول کا کلمہ پڑھا، سبحان اللہ۔ اور کلمہ پڑھ کے کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول بن گئے۔ سبحان تو اب ترجمے میں اگر تھوڑا سی آپ دل لگی کر کے سنیں تو یہ ساری تفسیر اس آیت کی ہے کہ پتھروں کے اندر شعور ہے، لیکن انسان تیرا دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے، تجھے عقل ہی کوئی نہیں۔ اس لیے اپنا فرماتے ہیں انسانی دل اگر درست رہے تو فرشتوں سے افضل ہے۔ اللہ۔ انسانی دل اگر درست رہے تو فرشتوں سے افضل ہے، اگر بگڑ جائے تو پتھروں سے بھی بدتر ہے۔ اگر یہ صحیح رہے تو فرشتوں سے افضل، اگر یہی دل سخت اور سیاہ ہو جائیں تو یہ پتھروں سے بھی بدتر۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ زبان اگر درست رہے تو زبان ہے، زبان اگر درست رہے تو زبان ہے، اگر زیادہ چلنے لگے تو فرمایا پھر یہ زیان ہے۔ زیان کا معنی ہوتا ہے نقصان، پھر یہ زیان ہے۔ اور اگر ٹیڑھی ہو جائے تو زبون ہے، زبون کا معنی ہوتا ہے فسادی بندہ۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ فسادی۔ درست رہے تو زبان، اور اگر جو ہے زیادہ چلنے لگے تو زیان، اور اگر یہ ٹیڑھی ہو جائے تو پھر کیا بنتی ہے؟ اپنا زبون، اور زبون کا معنی ہوتا ہے فساد پھیلانا۔ کیا کرنا؟ فساد پھیلانا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دو اور جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، ایک دو جبڑوں کے درمیان زبان، فرمایا اس کی ضمانت مجھے دو کہ غلط استعمال نہیں کرو گے، جھوٹ فراڈ دھوکہ بازی یہ کسی سے نہیں کرو گے، چغل خوری ریاکوری بہتان بازیاں نہیں کرو گے، اس کی ضمانت دے دو۔ اور دوسری دو رانوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے اس کو حرام استعمال نہیں کرو گے۔ فرمایا محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان اور شرمگاہ، اس کی ضمانت اللہ کے نبی نے مانگی، اور اس کے عوض جنت دنیا میں دے دی کہ جو اس کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، فرمایا میں ٹکٹ کاٹ کے دیتا ہوں یہ جنتی بن جائے۔ تو یہیں پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، حضور کی حدیث ہے من سمع نجا، من سمع نجا۔ بات تو مشکل ہے، ایک دو بندوں کو بھی سمجھ آ گئی تو وہ حجت پوری ہو جائے گی۔ حضور کی حدیث ہے من سمع نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا، جو چپ رہا وہ نجات۔ یہ زیادہ باتیں فضول کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کی زبان جب ٹیڑھی ہوتی ہے تو زبون بنتی ہے تو فساد پھیلتا ہے، لڑائیاں جھگڑے دست و گریبان یہ زبان ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور حضور کی حدیث ہے جب بندہ صبح اٹھتا ہے نا تو یہ زبان جو ہے یہ ہاتھوں کے آگے، ٹانگوں کے آگے، پورے جسم کے سامنے معافیاں مانگتی ہے، یہ اعضاء معافی مانگتے ہیں زبان کے آگے کہ زبان اگر تو درست رہی، ہاتھ کہتے ہیں زبان اگر درست رہی، ٹانگیں کہتے ہیں زبان اگر درست رہی، یہ کانڈ پشت کمر کہتی ہیں اگر تو درست رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تو بگڑ گئی گناہ تو کرے گی مار ہمیں پڑے گی۔ فساد زبان سے ہوتا ہے، اللہ نہ کرے لڑائی بن جائے تو چوٹیں جسم پہ لگتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں زبان کے آگے صبح صبح جو منتیں کرتی ہیں ٹھیک رہنا، لائن سے اتر نہ جانا۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا من سمع نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، جب اس نے یہ حدیث سنی تو اس کی چپ ہو گئی، کوئی بات نہ کرتا۔ اب بادشاہ کا ولی عہد بھی یہ تھا،
بادشاہ کا ولی عہد یہ تھا، بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ پتہ نہیں یہ گونگا ہو گیا ہے، لیکن وہ گونگا نہیں تھا، اس نے حضور کی اس حدیث پہ عمل کر لیا کہ من سامع نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا۔ بادشاہ نے بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کو بلایا کہ یار اس کو چیک کرو، کسی کے سمجھ میں کوئی بیماری نہ آئے، عشق کردہ اپنے اولئی کم، نہ راہ وے خدا نہ قرا وے خدا، جتھے چاوے جھکا دے وے عاشق دا سر، نہ کا بات نہ کربلا وے خدا۔ وہ چپ کر گیا۔ حکیموں نے کہا ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن پھر اس نے ایک بہت سیاںا طبیب منگایا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ایک بات کر، اس کو سیر پہ بھیجا کر روزانہ، جہاں پہ تیرا وفد جائے یہ ساتھ جائے، اور اسپیشل بندہ ایک مخبری پہ لگا دے کہ جو جو عمل یہ کرے وہ تجھے آ کے بتائے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ جہاں پہ بھی وفد جاتے یہ ساتھ جاتا۔ ایک دن یوں ہوا، اب توجہ کرنا، جا رہے تھے تو بڑا گھنا درخت آیا، بڑا گھنا درخت آیا، تو درخت کے اس گھنے کے اندر آ کر یہ گھگی بیٹھ گئی، فاختہ گھگی بیٹھ گئی، اور نیچے سے شکاری گزرا، نیچے سے شکاری گزرا، شکاری کے ہاتھ میں تیر کمان تھا، وہ بھی شکار کی تلاش میں تھا۔ اب جب شکاری گزر رہا ہے درختوں کو دیکھتا جا رہا ہے، لیکن اسے یہ گھگی نظر نہیں آئی، توجہ، گھگی نظر نہیں آئی۔ جو ہی کسی وجہ سے گھگی بولی، اب شکاری کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ کوئی شکار ہے۔ گھگی نہ بولتی تو بچ جاتی، لیکن وہ بولی، اب شکاری کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ کوئی شکار ہے۔ وہ تلاش ہی شکار کی تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ گھگی ہے، اس نے نیچے کھڑا ہو کے نشانہ تاک کے مارا، گھگی کو لگا، پھڑ پھڑاتی ہوئی نیچے آ گئی۔ اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من سمع نجا، آپ نے جو کہا تھا سچ کہا تھا، اگر گھگی نہ بولتی تو نہ ماری جاتی، گھگی نہ بولتی تو نہ ماری جاتی۔ یہ لفظ سن لیے اس نے، جو ساتھ سی آئی ڈی کے لیے تھا، مخبری کے لیے، اس نے فوراً نوٹ کیا، نوٹ کر کے واپسی آئے تو بادشاہ کو بتایا یہ ڈرامے کرتا ہے تیرا شہزادہ، یہ تو خیری میری بولتا ہے۔ اب بادشاہ پھر اسے بلانے لگا، لیکن وہ نہ بولا۔ بادشاہ نے کہا اس کو لٹکاؤ نہ الٹا، اب اس کو بلوانا ہے۔ بادشاہ نے جب اس کو مروایا تو یہ الٹا لٹکا ہوا تھا۔ اس نے پھر کہا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بھی آپ نے کہا سچ کہا، من سمع نجا، فرمایا جو کہا سچ کا، گھگی بولی تو وہ ماری گئی، میں بولا تو میں مارا گیا، گھگی بولی تو وہ ماری گئی، میں بولا تو میں مارا گیا، اور آپ کا فرمان سچ ہوا، من سمع نجا، کہ جو چپ رہا وہ نجات پا گیا، جو کام کی بات پہ بولا وہ نجات پا گیا۔ تو اس لیے زبان کے لیے فرمایا ٹھیک رہے تو زبان ہے، ٹھیک رہے تو زبان ہے، زیادہ چلے تو زیان ہے، اور اگر ٹیڑھی ہو جائے تو زبون ہے، یعنی پھر یہ فساد کی طرف بندے کو لے کے چلی جاتی ہے۔ تو دوستو اب ذرا پھر آیت کا ترجمہ آپ کو اس فریم کے اندر میں ڈال کے دکھاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں پتھروں کی بھی آپ نے سن لی کہ شعور ہے ان کے اندر، لیکن پھر فرمایا ثم، پھر قست، سخت ہو گئے، قلوبکم، تمہارے دل، من بعد ذالک، یہ سارا وقوع دیکھنے کے بعد، فہی کالحجارہ، فرماتا ہے پتھروں جیسے سخت، پھر ساتھ کہہ دیا نہیں، پتھروں کے اندر بھی شعور ہے، پتھروں کے اندر بھی احساس ہے، پتھر بھی ایسے ہیں کہ جو پھٹ جائیں تو پانی نکلتا ہے، لیکن انسان تیرا دل او اشد قسوہ، اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ تیرے دل پہ اللہ کا پورے قرآن کی کوئی آیت بھی اثر نہیں کر رہی، تو یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوا۔ تو آگے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے کئی ایسے پتھر ہیں، لما، البتہ، یتفجر، پھوٹتی ہیں، منہ الانہار، ان کے اندر سے نہریں، پتھروں سے پانی نکلتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے ہیں، لما یشقق، کہ جب وہ پھٹتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان کے پھٹنے سے کنکرے نہیں نکلتے، اللہ ان کے اندر سے پانی نکالتا ہے۔
پھر فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ بعض ایسے ہیں کہ پتھروں کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو وہ ڈر جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، لیکن جو صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 4 مسجدوں کی اذانیں سن کر بھی مسجد میں نہ آئیں، اب بتائیں اس قرآن کی آیت کے فریم میں ان کا دل جو ہے پتھروں سے زیادہ سخت ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہی اللہ فرما رہا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل دے، چلو 18واں سپارہ پڑھ ہی دیتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے لو انزلنا، اگر ہم نازل کر دیتے حاضل قرآن، اس قرآن کو، علی جبل لرأیتہ، تو محبوب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، یہ ہمارے کلام کو برداشت نہ کرتے اور یہ پہاڑ جو ہے یہ سرما بن جاتے، پہاڑ سرما بن جاتے، مٹی بن جاتے، ان کی اپنی جو جسامت ہے یہ ختم ہو جاتی، کس سے؟ من خشیت اللہ، اس کلام کی ہیبت سے۔ ایک لفظ اتر آتا تو یہ برداشت نہ کرتے، تو جی پھر پتھر، اگر پہاڑ، پتھر بھی نہیں بڑے بڑے پہاڑ برداشت نہ کر سکتے اللہ کے ڈر سے، تو دیکھیں بندے کا، انسان کا پھر یہ کلیہ تولنے والا نہیں ہے کہ روزانہ کتنی دفعہ یہ اللہ کا نام سنتا ہے، اس کا جھکنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تو ان کی ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انسانوں تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، کہ نہ خوف خدا رہا، نہ شرم رسول، یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں۔ تو پھر فرمایا وَمَا اللَّهُ، اور اللہ بِغَافِلٍ، نہیں ہے غافل، اما تعملون، ان سے جو تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو اللہ کو تمہارے پل پل کی، اللہ کو تمہارے پل پل کی خبر ہے۔ پھر فرمایا افتطمعون، ایسے پتھر دل والے لوگ پھر بھی وہ توقع اللہ پہ رکھتے ہیں، ان یؤمنوا لکم، کہ وہ پھر بھی ایمان والے اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، وقد کان فریق منہم، اور یہ نہیں ہے وہ لوگ، یسمعون، جو روزانہ سنتے ہیں کلام اللہ، اللہ کا کلام۔ دیکھیں کیسے فٹ آ رہا ہے یہ، ٹی وی صبح صبح کھولیں تو اللہ کا کلام لگا ہوا ہوتا ہے، گھر گھر کے اندر قرآن ہے، مساجد کے اندر قرآن ہے، جماعتیں بازار بازار پھر رہی ہیں، جگہ جگہ پہ مسجدیں ہیں اور نئی نئی مسجدیں بن رہی ہیں اور روزانہ کلام خدا سن رہے ہیں۔ فرمایا یسمعون، تم سنتے ہو کلام اللہ، اللہ کے کلام کو، ثم من، پھر یحرفونہ، پھر پشے پست ڈال دیتے ہو، من بعد ما عقلوہ، تمہیں عقل ہی کوئی نہیں ہے، وہم یعلمون، اور جانو تو صحیح یہ کلام مخلوق کا نہیں، تمہارے رب کا کلام ہے، تمہارے رب کا کلام ہے، تمہارے خالق کا کلام ہے۔ تو آج جو نالائکیاں ہم کر رہے ہیں، اللہ نے یہ ساری کی ساری پہلے بیان فرما دی ہیں کہ میرے کلام سن کر تمہارے دل نہیں بدل رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ چھوڑا، مدینہ پاک میں آئے، تو ایک نوجوان لڑکی تھی صحابیہ، اس کا پورا گھرانہ وہ مکہ کے کافروں نے ذبح کر دیا۔ کہنے لگے تم نے کلمہ پڑھا، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جو لڑکی تھی جوان، یہ بچ گئی۔ اب اس نے جو اس کے گھر کے اندر پیسہ پا تھا، اس نے وہ اکٹھا کیا، گٹھڑی باندھی، 2 گٹھڑی باندھ کر اس نے اپنی بغل میں دی۔ 350 کلومیٹر یہ پتہ نہیں کیسے چلی ہوگی مکہ سے، اور کس طرح یہ مدینہ المنورہ کی دھرتی پہ آئی ہوگی۔ جب آئی تو عشاء کا وقت تھا مدینہ پاک میں، تو چونکہ اپنا اس وقت نیا نیا اسلام تھا، ماحول بڑا خراب تھا، تو ایک بظاہر ایک صحابی تھے، لیکن ان کو چوری کی عادت تھی، چونکہ نیا نیا کام تھا نا، آہستہ آہستہ حضور نے اصلاح کی۔ اس نے تاک لیا، چور کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر پیسہ ہے یا نہیں ہے، مکمل اس کو مخبری ہوتی ہے، تو اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی گٹھڑی کے اندر کچھ مال ہے۔ وہ جو چور تھا اس اسلامی بہن کے پیچھے لگ گیا۔ خیر نماز عشاء ہو چکی، حضور کا معمول تھا عشاء کی نماز پڑھ کے پھر مسجد میں نہ بیٹھتے، حضور فوراً چلے جاتے اپنے گھر میں، اور صبح تہجد کے وقت اٹھتے۔ یہ جو لمبی لمبی محفلیں ہوتی ہیں یہ حضور کو پسند نہیں تھیں، ساری رات محفلیں کرنا اور صبح کو فجر کی نماز نہ پڑھنا، یہ حضور کو پسند نہیں تھا۔
حضور کو پسند یہ تھا کہ عشاء کی نماز پڑھو، سو جاؤ اور صبح فجر کی پڑھو جماعت کے ساتھ، اور ساری رات جو بندہ سویا بھی رہے گا اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا اللہ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ان کو عطا فرمائے۔ وہ جو نوجوان لڑکی تھی اس کے پاس وہ جو سونا جو پیسہ پا تھا، یہ چور بھی پیچھے لگ گیا۔ اب اس نے ایک صحابی کو کہا کہ میں مکے سے آئی ہوں، بڑی دکھیاری ہوں، حضور سے ملاقات کرنی ہے۔ اس نے کہا جی آؤ ہم لے چلیں۔ اس نے کہا نہ، مجھے قرآن آتا ہے، اللہ فرماتا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ پھر کہا من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جب میرے نبی اپنے حجرے میں چلے جائیں نا تو پھر جہلوں کی طرح میرے نبی کو آوازیں مت مارو کہ باہر آؤ باہر آؤ، انتظار کرو حضور خود ہی آ جائیں۔ یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے 28ویں سپارے سورۃ الحجرات کی۔ حضور حجرے میں چلے گئے، اب میں نہیں بلاؤں گی، تو ایسا کر آج رات اپنی بیٹیوں کے پاس مجھے رکھ لے۔ اسلامی بھائی صحابی رسول نے کہا جی بیٹی آ جاؤ۔ یہ بزرگ تھے اور ان کو لے کے اپنے گھر میں چلے گئے۔ گرمیوں کا موسم تھا، بات سنیے گا۔ تو صحن کے اندر چارپائیاں تھیں، اس وقت بڑی بڑی بلڈنگیں تو تھی نہیں، عام سادے گھر، اور دیواریں بھی شاید کسی کی ہوں۔ یہ چور تھا، یہ بھی پیچھے پیچھے لگا رہا۔ اب جب کچی ان کی دیوار تھی، چارپائیاں بچھ گئیں، اب یہ لیٹ گئی اسلامی بہن جو مکے سے آئی تھی۔ وہ جو سونا تھا اور اس کے اندر جو مال تھا اس نے اپنے سرانے رکھ لیا۔ اب چور کہتا ہے کہ سو جائیں سو جائیں۔ جب سارے سو گئے تو کرتے کرتے صبح سرگی کا ٹائم ہو گیا، تہجد کا۔ وہ جو صحابی رسول تھے وہ اٹھے، انہوں نے وضو کیا، وضو کر کے ابھی تہجد نہیں پڑھی تھی، قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز سے کرنے لگے۔ اب یہ چور نے کہا کہ میں اب اس کے اندر جاؤں اور یہ لڑکی سو گئی ہے، اس کا مال چوری کر لوں۔ وہ اندر آ گیا۔ اب جو ہی وہ اندر آیا، چونکہ عربی وہ سمجھتے تھے، ہے ہی عربی تھے، اندر آیا اور گٹھڑی کو جب ہاتھ ڈالنے لگا نا اس نے، صحابی رسول قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، جو میں نے آج صبح کی نماز میں پڑھا، 4واں سپارہ سورۃ النساء کا 2واں رکوع ورقے کا پاسا سجا، تقریباً اس کی اپنا دوسری لائن ہے، تیسری۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، اس کا ترجمہ یہ ہے او یار ابھی بھی تمہارے دل اللہ کے خوف سے نہیں لرزتے۔ چور نے سمجھا پتہ نہیں مجھے کہا ہے، لیکن صحابی رسول اپنے دھیان قرآن کی تلاوت کر رہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، وہ تمہیں کیا ہوا کہ تمہارے دل کے اوپر ابھی بھی خدا کا خوف نہیں آ رہا؟ جب اتنی بات ہوئی انہوں نے سمجھا مجھے کہہ رہے ہیں، لیکن بات ان کی اپنی تھی۔ چور کے دل پہ بات اثر لگی صحابی رسول کی، انہوں چوری چھوڑی بھاگا، اور جو ہی باہر نکلا تو صحابہ تہجد کے لیے مسجد میں آ رہے تھے۔ اب چور نے کہا اگر بھاگوں گا تو کہیں مخبری نہ ہو جائے۔ وہ سیدھا گیا مسجد نبوی میں، وضو کیا، وضو کر کے جا کے حضور کی مسجد میں بیٹھ گیا۔ اب مجبوراً اس کو نماز پڑھنی پڑی، تو جب اس نے نماز کے لیے بیٹھے کہنے لگا کہ سارے صحابی آ گئے، اب میرا دل کیا کہ میں آنکھ بچا کے نکل جاؤں، جا گیا جب پیرزادہ، میں آنکھ بچا کے نکل جاؤں کہیں اس صحابی، حالانکہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا، ان کو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ جب اللہ کرنا چاہے تو ایسے بھی کر دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نکلنے لگا تو دیکھتے ہی دیکھتے حضور اپنے حجرے سے نکلے اور مصلی پہ آ گئے۔ اب حضور سامنے ہو تو کس کا دل کرتا ہے کہ اٹھ کے جانے؟ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، وہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ اپنے چہرے کو نہ چھپانا میرے آقا، بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے۔ تو کس کا دل کرتا کہ حضور کو چھوڑ کے چلا جائے؟ سرکار مصلی میں آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگا کہ میں نے اپنا جو سر تھا گھٹنوں میں دے لیا اور نیچی نظروں سے حضور کو دیکھنے لگا۔ جب حضور میری طرف دیکھتے میں منہ نیچے کر لیتا۔ حضرت بلال کھڑے ہوئے، تکبیر پڑھی، حضور نے جماعت کروا دی۔ پھر میں نے کہا کھسک جاؤں، ابھی میں نکلنے ہی لگا تھا، وہی عورت، وہی جوان لڑکی، اسلامی بہن جو مکے سے آئی تھی، وہ حضور کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ اب یہ کہنے لگا اب مارا گیا، لیکن اس کو بھی نہیں پتا تھا یہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔
اس کو بھی نہیں پتا تھا یہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے کہنے لگی حضور مکے میں یہ ظلم و ستم ہوا، اللہ کی توحید آپ کی رسالت پہ ایمان ہم لائے، والدین بہن بھائی قتل ہو گئے، میں بچتی بچاتی یہاں پہ آ گئی، اب مجھے کوئی پناہ چاہیے. تو سرکار نے فرمایا ہم پناہ بھی تجھے دیں گے اور تیرا نکاح بھی کریں گے. اللہ حضور نے فرمایا نا کہ نکاح جب مرد کے ساتھ ہو جاتا ہے تو عورت مضبوط قلعے میں آ جاتی ہے، مرد پھر اس کا محافظ بن جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بات کی اور فرماتے ہیں کہ حضور نے تمام صحابہ کی طرف دیکھا اور کہتے ہیں کرتے کرتے نظر میرے اوپر ٹک گئی، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. کہتے نظر میرے اوپر جو ہے وہ ٹک گئی، حضور نے میری طرف دیکھا تو میں حضور فرمایا کھڑا ہو گئی. کہنے لگا میری تو جان نکل گئی کہ حضور تو جانی جان ہے، پتہ چل گیا ہے کہ میں ہی چور ہوں. کھڑا ہو گئی، کھڑا ہوا. کس قبیلے کے ہو؟ قبیلہ بنو قریظہ کا جی ہوں. ایمان والے ہو؟ جی نیا نیا کلمہ پڑھا ہے. کتنی دفعہ میرے پاس آئے ہو؟ حضور ایک دفعہ کلمہ پڑھا تھا، ایک دفعہ اب آیا ہوں. تو کیسے آئے ہو؟ حضور نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں. فرمایا ہماری صلاح ہے تیرا اس کے ساتھ نکاح نہ کر دیں. ہماری صلاح ہے تیرا اس لڑکی کے ساتھ نکاح نہ کر دیں. حضور جس طرح مناسب سمجھے. میرے نبی پاک اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر نکاح پڑھایا. فرمایا ابو ذر آنا لہا، بلال آنا لہا، میرے قریب آؤ. قریب آئے. فرمایا جو میری 4 اسپیشل بکریاں ہیں نا، فجر کے وقت جاؤ اس کا دودھ چو کے لاؤ اور کھجورے ہمارے گھر سے لے کے آؤ. نکاح ہم پڑھائیں گے، کھجورے بھی کھلائیں گے، نمازیوں کو دودھ بھی پلائیں گے. سبحان اللہ. تو نکاح پڑھایا گیا مسجد نبوی میں، کھجوریں تقسیم کی گئی، پیالے بھر بھر کے وہ دودھ کے پلائے گئے. رج کے صحابہ نے وہ دودھ پیا، کھجوریں کھائیں اور سرکار نے مسکرا کے فرمایا بھائی تگڑا ہو، یہ عورت بھی تیری ہے اور جس کے لیے مارا پھر رہا ہے وہ مال بھی تیرا ہے. وہ مال بھی تیرا ہے. کہنے لگا کہ اب صحابہ کو نہیں پتہ چل رہا تھا مال کی کیا چکر ہے. کہنے لگے کہ میں اور میری بیوی جو تھی میں اپنے گھر میں لے گیا، ساری رات روتا رہا. وہ بھی کوئی نیک زادی تھی، اس نے میرے کاندھے سے لایا، اللہ کے بندے مزاجی بات ہی نہیں کرتا میرے ساتھ، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا سنا تھا محمد بڑا شفیق ہے، سنا تھا حضور بڑے کریم ہے، سنا تھا کہ ماں سے بھی زیادہ مامتا ہے ان کے دل کے اندر، سنا تھا کہ وہ کرم کرنے والے ہیں، سنا تھا کہ وہ عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے ہیں، سنا تھا کہ امت کے غمخوار ہیں، سنا تھا کہ حریص علیکم اپنے امتیوں کے لیے بڑے حریص ہیں، سنا تھا کہ وہ اپنے امتیوں کے اعمال گناہوں کے کھلنے نہیں دیتے، سنا تھا کہ جب کوئی گناہ کی بات کرے امتیوں کی سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں. آج میں نے جان بھی لیا اگر باپ بھی ہوتا تو عیب کے اوپر پردہ نہ ڈالتا، ماں بھی ہوتی تو عیبوں کے اوپر پردہ نہ ڈالتی، برادری ہوتی تو ذلیل و رسوا کر دیتی. آج میں مان گیا کہ اللہ بھی رحیم و کریم ہے، اللہ کی عطا سے میرا نبی بھی رحیم و کریم. سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا جی مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے سارا کہا کہ اب تو میری بیوی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو میرا لباس ہے میں تیرا لباس ہوں. میں چور تھا تیرے پیچھے لگا تھا، کملی والے نے کتنا کرم کیا ہے کہ کہاں سے میرے عیبوں پہ پردہ ڈالتے آئے اور کس طرح حکمت عملی اختیار کی اور کس طرح ہمیں نکاح کے بندھن کے اندر باندھ. سبحان اللہ. دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے دل قرآن کی وجہ سے بدل گئے. تو اللہ فرماتا ہے کہ تم روزانہ قرآن سنتے ہو، من بعد ما قالوہ، پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی، وہم یعلمون، تم جانتے نہیں ہو. جانو کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں، یہ تمہارے خالق کا کلام ہے. اللہ تبارک کے اندر دعا ہے اللہ ہمیں بھی حضور کی نظر عنایت نصیب فرمائے، ہمارے بھی بگڑے مقدر حضور اللہ اپنے حضور کے صدقے سنوار دے، اور جتنی مصیبتیں پریشانیاں زندگی میں ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ وہ سارے معاملات ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.